السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم منہیات اسلام پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں، یعنی اسلام میں کیا چیزیں منع ہیں، اور آج اس کا سیریل نمبر 37 ہے. ہم بات کر رہے ہیں تجارت اور لین دین پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چیز سے منع کیا گیا کہ جب کوئی آدمی کسی سے تول سے مال لے تو آپ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آدمی جو ہے اس کو پورا نہ تولے، بلکہ حدیث میں یہ آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی کہ جب دے کسی کو تو تھوڑا سے جھکتا ہوا دے، اور جب لے کسی سے تو ایک دم برابر لے. جو لوگ اس قسم کی تجارتیں کرتے ہیں اور اگر بالارادہ ایسا کر رہے ہیں تو یہ گناہ کبیرہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پہلے جن قوموں کو برباد کیا گیا تو بعض قوموں کے برباد کرنے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اس وجہ سے برباد کیا گیا کہ وہ قوم کیا کرتی تھی، لین دین میں کیا کرتی تھی، تولتی جو ہے وہ کم زیادہ کرتی تھی. جب لینا ہوتا تھا تو جھکا کے لے لیتی تھی، جب دینا ہوتا تھا تو کم دیتی تھی. لہذا اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. ابن ماجہ کی یہ روایت ترمذی کی ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیچنے والے کو چاہیے کہ وہ سامان کا عیب بتا دے اگر اسے معلوم ہے. جو بھی سامان ہے آپ کے پاس، جو کچھ بھی ہے، اس میں یہ بتا دے کہ اس میں جو ہے وہ یہ عیب پایا جاتا ہے. آپ یقین جانیں کہ جن لوگوں نے یہ چیزیں اختیار کر رکھی ہیں اللہ نے اس میں خوب برکت دی ہے. میں نے جاپان میں دیکھا کہ گاڑیاں بکتی ہیں، ایک عجیب اسٹائل سے بکتی ہیں. بہت بڑے بڑے تھیٹر ہوتے ہیں اور نیچے پارکنگ میں گاڑیاں لگی رہتی ہیں، اور اوپر لوگ تھیٹر میں جو ہے جیسے پکچر ہال ہوتا ہے بیٹھے رہتے ہیں کمپیوٹر کے سامنے، اور وہاں گاڑی جو ہے اسکرین پر لائی جاتی ہے. ایک ایک چیز وہ بتاتا ہے کہ اس میں صاحب اتنے دن کی ہے چلی ہوئی ہے، اس میں یہ فالٹ ہے، اور یہ اس وقت اگر اس کی قیمت یہاں تک اگر آئے گی تو دے دی جائے گی. اس وقت جو بھی خریدنا چاہتا ہے خرید. لیکن ایک چیز بھی آپ یقین جانیں کہ ذرہ برابر چھوٹ نہیں بولتے ہیں، برابر پوری بات بتا دیتے ہیں کہ اس کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے. یہاں تک کہ بتا دیتے ہیں کہ ٹائر اتنے کلومیٹر چلا ہوا ہے، تو اس کی برکت بھی وہ دیکھتے ہیں. ہم لوگوں نے ان چیزوں کو کیا کیا اپنی زندگی سے، ہم نے بےایمانی کے ذریعے برکت کمانے کا ارادہ کر رکھا ہے. بےایمانی میں اللہ نے برکت رکھی ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ نظر آتا ہے کہ ہم نے کسی کا لوٹ لیا، بہت پیسہ ہمارے پاکٹ میں آ گیا. برکت کا الگ الگ طریقہ ہے. میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھانا چاہوں گا. مثال کے طور پر آپ رشوت لے کر کے، غلط مال لے کر کے شام میں آفس سے واپس آ رہے ہیں. اب فروٹ لینا ہے، آپ گئے فروٹ کی دکان پر، تو کہ جس آدمی کے پاس حرام کا مال ہوتا ہے اس کو پیسہ خرچہ کرتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. انہیں کہا صاحب یہ 300 روپے کلو ہے سیب. ہم نے کہا دے دو بھائی. آپ 300 روپے کلو، 2 کلو سے 600 روپے کا لے کر کے آ گیا. ایک بندہ جو محنت کی کمائی کر کے لوٹا ہے، وہ جب آیا تو اس نے کہا کہ 250 روپے کلو ہے. وہی سیب وہ جو 250 والا لے کر کے آئے، وہ 50 روپے برکت کی وجہ سے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ کیا. آپ کے ساتھ 50 روپے جو لوٹا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بھی لوٹ کر لے کر کے آ رہے ہیں. برکت ضروری نہیں ہوتی کہ آپ کو ایسے نظر آئے کہ بھائی یہ لو برکت ہے. برکت کا ایک دم الگ انداز ہے پروردگار عالم کا. کبھی زندگی رہی تو آپ کے سامنے اس طرح بات کریں گے کہ برکت کس کس انداز میں جو ہے ہماری زندگیوں میں مرتب ہوتی ہے. بہرحال مال کے عیب کو بتانا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور اللہ کے رسول نے یہ بھی ایک جگہ فرمایا، اگرچہ ہمارے سبجیکٹ سے تعلق نہیں ہے، کہ مسلمان، اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ آئے آدمی اور وہ کہے کہ بھائی یہ مجھے مال پسند نہیں ہے، واپس لے لیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے بہت بڑی نیکی ہے کہ وہ کسی کے مال کو بول دے ٹھیک ہے کہ آپ کو واپس نہیں تو آپ دے جائیے، ہماری دکان ہم بیچ لیں گے. لیکن ہم نے الٹی پالیسی بنا رکھی ہے، دکان پہ لکھ رکھا ہے کہ بکا ہوا مال واپس ہوتا ہی نہیں ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اچھے مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ واپس لے لے. کیوں؟ اگر کوئی عیب ہے تو ٹھیک ہے، اس نے خراب کر دیا نہ لے، لیکن اگر ہو سکتا ہے یہاں سے لے کے گیا، بیوی کو نہیں پسند آیا، بچے وہاں ہنگامہ کر رہے ہیں، تو آپ اس کے دل رکھنے کے لیے کیا کریں؟ سامان کو لے لیں. بھائی آپ کی تو دکان ہے، ایک نہیں دوسرا کسٹمر آئے گا، بک جائے گا. تو یہ ساری چیزیں ہم نے جو ہے نا، وہ جو روحانیت ہوتی ہے اس سے ہم کورے ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رب ذوالجلال نے جو ہے سکون اور روحانیت رکھی ہے. اسی طریقے سے بخاری کی روایت ہے کہ جو لوگ کسی کی دوسرے کی زمین پر قبضہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ کسی کی زمین پر قبضہ نہ کیا جائے. آپ نے فرمایا جو لوگ زمین پر قبضہ کرتے ہیں تو زمین کے بارے میں ہے کہ زمین کے 7 حصے ہیں. قیامت میں جتنی زمین آپ نے قبضہ کیا ہے، بخاری کی یہ روایت ہے کہ وہ ساری زمین اس بندے کے سر پر لا دی جائے گی قیامت میں جو اس نے قبضہ کر رکھا ہے. کسان لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو مینڈ ہوتا ہے درمیان میں ڈیوائڈر، دھیرے دھیرے مینڈ کو کیا کرتے ہیں دوسرے کے کھیت میں بڑھاتے رہتے ہیں. کتنا کر لیں گے، 1 ہاتھ 2 ہاتھ دوسرے کے کھیت کو اپنے کھیت میں ملاتے رہتے ہیں اور اس پر کھیتی کرتے رہتے ہیں. اب یہ جو 2 فٹ 3 فٹ لمبا ایریے پہ جو کھیتی کی گئی اور آپ کا 1 ایکڑ پورا آپ کا حلال کمائی تھا، یہ جو گیہوں یا جو کچھ پیدا ہوا اس نے اس کو بھی برباد کر دیا. وہ جو 3 ایکڑ میں پیدا ہوا تھا، اب تو کیونکہ یہ تو آپ ایسا تو نہیں ہے نا کہ یہ جو ہم نے ناجائز قبضہ کیا اس کی فصل الگ کاٹ کے رکھی جائے گی، ایسا تو نہیں ہوگا. فصلیں جب کٹیں گی تو کیا ہوں گی؟ سب ایک ساتھ مل جائیں گے. تو وہ حلال جو تھا، جو 1 ایکڑ حلال تھا، اس کو چند اسکوائر فٹ میں کیا کر دیا؟ برباد کر دیا. سمجھے؟ کتنے لوگ ہیں پلاٹ کا بزنس کرنے والے، روڈ کے کنارے کا پلاٹ ہے، انہیں معلوم ہے کہ روڈ یہاں تک آتی ہے، اس کے باوجود وہ اس کو اٹھا کر کے بیچ دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا پیسہ لے لیتے. وہ سمجھ رہے ہیں میں اسمارٹ ہوں. اسمارٹنس تو اس وقت اسمارٹنس ہے جب آپ قیامت میں بھی اسمارٹ رہ جائیں. لیکن اگر قیامت میں اس اسمارٹنس کے بدلے میں ہمارے اوپر زمین لاد دی گئی تو ہم کیا اسمارٹ رہ گئے؟ کیا ہوشیاری رہ گئی؟ ہوشیاری تو قیامت کی ہوشیاری ہے کہ بندہ جو بھی یہاں کام کر لے اور قیامت میں اس کی ہوشیاری نظر آ جائے تو ہوشیاری ہے، ورنہ یہ کوئی ہوشیاری نہیں ہے. یہ کتنی خطرناک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ منزلما قید شبر من الارض طرقه من 7 ارضین، کہ جس آدمی نے 1 بالش بھی زمین کسی کی دبائی ہے اس کو بھی قیامت میں 7 زمین اس کے سر پہ لا دی جائے گی، اور لوگوں کو محسوس ہوگا کہ یہ بندہ وہ ہے جو زمین کو مارتا تھا لوگوں کی. لہذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ دوسرے کی زمین پر کھیتی کرنا جو ہے اس سے منع فرمایا گیا. ہم کو معلوم ہے یہ زمین ہماری نہیں ہے. یہ سب گاؤں میں اتنا ہوتا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. بعض جو بڑی ذات کے لوگ ہیں جیسے ٹھاکر ہیں یا زمیندار لوگ ہیں، ایک گورنمنٹ نے کسی غریب کو بیچارے کو زمین الاٹ کر رکھی ہے، قبضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، چھوڑتے ہی نہیں ہیں اور اس پر قبضہ کیے ہوئے ہیں اور اس پر کھیتی کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی سے منع فرمایا کہ ایسی چیز پر کھیتی نہیں کرنی چاہیے. کبھی کبھی کیا ہوتی ہے، سرکاری زمینیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں ریلوے لائن، کبھی ریل صاحب آپ سفر کرتے رہیں تو پورے بھارت میں ریلوے نے کیا کیا ہے، رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ اپنے کھمبے گاڑ رکھے ہیں کہ یہاں تک ہماری کیا ہے، زمین ہے. وہ آپ دیکھیں کھمبے زیادہ تر لوگوں کے کھیت میں پڑے ہوئے ہیں اور اس میں کھیتی وہ کر رہے ہیں. تو اب وہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ہے تو ٹھیک ہے، گورنمنٹ اجازت نہیں دیتی ہے. گورنمنٹ کو تو اس کو تو یہ ہے کہ ہماری یہاں تک زمین ہے، سمجھے نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے اس میں کیے ہوئے ہیں، کیونکہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، غیر تو غیر ہے، مسلمانوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم جب مسجد میں ہیں تو مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم اپنے مرضی کے مالک ہیں، جیسے چاہیں ویسے زندگی گزاریں. دیکھیں بارہا کہا کرتا ہوں، اللہ نے قرآن مجید فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو اسلام میں کمپلیٹ داخل ہو. یہ آدھا پیتر آدھا بٹیر یہ بھی چلتا ہے وہ بھی چلتا ہے، یہاں چلتا ہی نہیں کچھ بھی. یہاں چلتا ہے صرف کس کا؟ اللہ اور اس کے رسول کا چلتا ہے، بقیہ کسی کا کچھ نہیں چلتا ہے. وہ کوئی مولانا صاحب ہوں، پیر صاحب ہوں، جو صاحب ہوں، سب صاحب اللہ کے رسول کے صاحب کے نیچے ہیں. ان کے علاوہ کوئی صاحب نہیں، ان سے بڑا کوئی صاحب نہیں. جو بات انہوں نے کہی ہے
بس وہی اللہ کے دربار میں قابل قبول ہے. جس چیز سے منع کر دیا گیا یہ منیمم، یہ پروگرام کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ منیمم درجہ ہے کہ کم سے کم اگر رسول کے کہنے پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو منیمم درجہ کی جو منع کیا گیا ہے وہ زندگی میں نہیں آنی چاہیے، وہ کم سے کم نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیے ابھی کھانا کھایا جا رہا ہے، بڑے بڑے شہروں میں ایک عام رواج ہو گیا ہے کہ وہ بفے سسٹم سے کھانا کھلایا جا رہا ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے، لیکن کھا رہے ہیں. جس کی نقل کر رہے ہیں اس کا کلچر ہے، اس کے یہاں سوکھا کھانا کھایا جاتا ہے. یورپ میں آپ کی طرح سالن نہیں ہوتا ہے، آپ کی طرح دال نہیں ہوتی ہے. یہاں بیچارہ آپ تکلیف دیکھیے اس کی، کیا کرتا ہے پلیٹ میں روٹی بھی رکھے ہے، سالن بھی رکھے ہے. اب روٹی توڑنا ایک مسئلہ ہے، لیکن کیا ہے کافی ایڈوانس اسمارٹ بننا چاہ رہے ہیں کہ ہم بڑے ایڈوانس ہیں، سمجھے نہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے یورپ میں اور ہندوستان ایشیا میں ایک بہت بڑا بنیادی فرق ہے. میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں اگر آپ اس پر غور کریں گے تو یہ پوری تھیسس ہے. انہوں نے اپنے کلچر کو جو ڈیولپ کیا ہے اپنی ضرورت کے مطابق ڈیولپ کیا ہے. ہم نے اپنے کلچر کو ڈیولپ کیا ان کی کاپی کر کے ڈیولپ کیا ہے. لہذا وہ ہمیشہ چونکہ ان کا کلچر ان کی ضرورت ہے، ہمارا کلچر کاپی ہے، ہمیشہ ہم کو جھیلنا ہے. اب آپ دیکھیں عرب دنیا جائیے، دنیا میں سب سے زیادہ گرمی جو گرم علاقہ ہے، یعنی تقریباً آپ سمجھ جائیے 8 سے 9 مہینہ عرب دنیا پہ گرمی ہوتی ہے اور 45 سے لے کر 49 50 تک ٹمپریچر جاتا ہے. یورپ پہ دیکھ کر آ گئے ہیں، ساری دکانوں اور بلڈنگوں کی جو روڈ سائڈ دکانیں اس کو شیشہ لگا دیا گیا ہے. انہوں نے شیشہ لگایا تھا کہ تھوڑا بھی سورج نکلے تو ہمارے کمرے میں دھوپ آ جائے. تمہارے یہاں اتنا سورج ہے کہ تم کو دھوپ سے بچ رہا ہے، لیکن کاپی کر کے تم نے بھی شیشے کا لگا دیا. اب شیشے کا لگایا تم نے، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جو اے سی 4 یونٹ جلتا تھا وہ اے سی 8 یونٹ جلتا ہے، کیونکہ وہ بھی گرمی پہنچا رہا ہے آلریڈی. تو لیکن یہ ہے کہ آپ کاپی کر رہے ہیں، تو یہ ہم نے ان میں بہت بڑا فرق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سب دیکھیے ہماری سوسائٹی کی پرابلم. آپ نے فرمایا کہ 3 لوگوں کے معاملے کو قیامت پہ پروردگار عالم خود بحیثیت مقدمہ لڑے گا. اللہ خود منصف ہے، اللہ خود فیصلہ کرنے والا ہے. آپ اللہ کے بخاری کی روایت ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ اگر ظلم ہوا ہے تو پروردگار عالم خود ان کا مقدمہ لڑے گا کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا. اس میں سے ایک وہ ہے کہ آپ نے مزدوری طے کر لی اور اس کے بعد آپ نے کیا کر دیا، اس کو وہ مزدوری نہیں دی جو طے کی گئی تھی. اور اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اللہ کے بخاری کی روایت ہے کہ 3 آدمیوں کے مدعی خود رب ذوالجلال مالک کل ہوگا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. دنیا نے ہمیشہ مزدوروں کے ساتھ ظلم کیا، ہمیشہ. تبھی فرانس کا اتنا بڑا انقلاب آیا، بڑے بڑے انقلاب آتا ہے، چائنا کا انقلاب آیا، کمیونزم جو ہے وہ آگے آیا. کیونکہ مزدوروں کے ساتھ ظلم ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا کو قربان جانا چاہیے جس نے سب سے پہلے اس طبقے کو اٹھایا جس کو دنیا نے کچرا مان رکھا تھا، اس طبقے کو ایک دم اٹھایا. آپ نے فرمایا کہ مزدور کے پسینے کے سوکھنے سے پہلے مزدوری ادا کر دی جائے. شام میں بیچارہ آتا ہے کہتا ہے بھیا ہم کو مزدوری دے دو. اب کیا نتیجہ نکل رہا؟ اب مزدور کیا ہے مالک کے پر چڑھ رہے. کیوں؟ یہ جو آپ نے شرارتیں کی اب اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ موقع دیا ہے. ہم نے بہت شرارتیں، میں اپنے بچپن میں جانتا ہوں، ہم لوگ بھی ذمہ دار ہیں. بچپن میں کام کرتا تھا، کام کر کے شام میں بیچارہ آتا تھا، ہاتھ جوڑ کر کہتا تھا مالک مزدوری دے دو. یہ میر صاحب ذمہ دار صاحب چلے جاؤ. دن بھر بیچارہ کام کیا ہے، ہاتھ جوڑ کر کے آ کر اپنی مزدوری مانگ رہا ہے اور میر صاحب اس کو کیا کر رہے ہیں، واپس کر رہے ہیں. یہ ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے پلٹا ہے معاملے کو، یہ اللہ تعالیٰ نے پلٹا ہے ہماری شرارتوں کا یہ نتیجہ ہے. اب مزدور چڑھ رہا ہے، حالانکہ مزدور کا بھی چڑھنا شریعت میں غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی کہ مزدور ہو اور زیادتی کرے اس کی الگ سے منادی کی ہے. لیکن یہ جو معاملہ ہے کہ مزدور کی مزدوری کو پسینے سے پہلے اور پھر مزدور کے لیے اگر مزدوری طے کر لی گئی ہے تو اس پر پھر ذرہ برابر بھی جو ہے نا وہ کوئی آگے پیچھے نہیں کرنا ہے، بھلے آپ کا نقصان ہو گیا ہو. مثال کے طور پر ایک مزدور سے آپ نے مزدوری طے کی، اس نے ویسا نہیں بنایا جیسے بنانا چاہیے. آپ کو معلوم ہے مسئلہ یہ، اس کے باوجود آپ کو پوری مزدوری دینی ہے. آپ کیا کرتے ہیں، ایک آدمی جو کنسٹرکشن لائن میں ہے اس نے کوئی غلط کر دیا، کنٹریکٹر کیا کرتا ہے اس کی مزدوری سے کٹ لیتا ہے.
حالانکہ یہ منع ہے. ٹھیک ہے غلطی ہوئی ہے, غلطی اس نے کی جان بوجھ کر بھی کی تو قیامت میں, لیکن آپ کو یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ مزدور کی مزدوری کو کاٹا جائے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اس کے بعد یہ روایت جو ہے بخاری شریف کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ قرض جو ہے اگر لیا گیا ہے اور واپس نہیں کیا گیا, یہ اس سے بہت منع کیا. آپ کو معلوم ہے شہید کے بارے میں اسلام میں بڑی فضیلت آئی ہے, بڑی فضیلت آئی ہے. شہید کے بارے میں ایک عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے کہ شہید کا خون زمین پر گرتا ہے اور اسی وقت پروردگار عالم کیا کرتا ہے, اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. تمام اعمال جتنے بھی اعمال آپ کرتے ہیں عبادت کے, ان میں سب سے افضل عمل جو ہے نا, سب سے افضل جو عبادت کے طور پر ہے وہ بندے کی شہادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, مسلم شریف کی روایت ہے کہ لا یغفر بشہید, شہید کی مغفرت نہیں کی جاتی یعنی یغفر بشہید کل ذنب الا الدین. کہہ رہے ہیں کہ شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, لیکن اب قرضہ لیا ہوا ہے تو قرضہ نہیں معاف ہوتا ہے جب تک کہ قرضے کو ڈکلیئر نہ کیا جائے. اب آپ دیکھیں قرضہ لیے ہیں لوگ, عمرے کو عمرہ جا رہے ہیں, بھائی قرضہ لیو, پہلے قرضہ ادا کر دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ بیچارے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, میں ان کی دیکھ بھال جو بھی ہوگا میں کروں گا. حضور صاحب نے فرمایا کہ حالانکہ بچوں کی نگرانی کرنا, یتیموں کی نگرانی کرنا خود بہت بڑا کام ہے, لیکن اللہ کے رسول فرمایا جو معلوم ہے کہ ان کے اوپر قرضہ ہے تو میری رائے یہ ہے کہ پہلے ان کا قرضہ ادا کر دو. وہ جو دوسرا ہے وہ دیکھا جائے گا, لیکن پہلے یہ کام کیا جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اتنا سخت جانتے تھے کہ جب آپ مدینہ آئے اور جب جنازہ آتا تھا تو ابھی تو اسلامی حکومت اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی, پیسے نہیں تھے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس جب بھی جنازہ آتا تھا تو پہلا سوال کرتے تھے کہ قرضہ اس کے اوپر ہے کہ نہیں ہے. بخاری کی روایت ہے, قرضہ ہے کہ نہیں. اگر کہہ دیا جاتا قرضہ ہے تو آپ کہتے تھے صحابہ سے کہ آپ لوگ نماز پڑھ لیجئے, میں نماز نہیں پڑھوں گا. آپ اندازہ کریں رحمت للعالمین ہے, لیکن قرضے کو اتنی بڑی نوٹس لی کہ آپ کہتے تھے میں نماز نہیں پڑھوں گا. اور جب اسلامی حکومت اسٹیبلش ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور اسلام کو دولت سے نوازا تو اللہ کے رسول پوچھتے تھے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اس کے اوپر قرضہ ہے کہ نہیں ہے. اور اگر کہہ دیا جاتا تھا کہ قرضہ ہے تو آپ کہتے تھے ٹھیک ہے بتاؤ کتنا قرضہ ہے, میں قرضہ پے کروں گا اور پھر نماز. آج ہمارے یہاں نماز جنازہ ہوتی ہے, بتایا ہی نہیں جاتا ہے لوگوں کو یہ مسئلہ. میں تو کہیں رہتا ہوں تو بولتا ہوں کہ بھائی میت کے سلسلے میں قرضہ ہے تو ان کے جو متعلقین ہیں کم سے کم ان سے جا کر کے جو کلیم کرنا چاہتے ہیں گواہوں کے ساتھ جا کر کلیم کریں, کیونکہ اس آدمی کی کوئی فائل اوپر نہیں چڑھتی ہے جب تک کہ قرضہ ادا نہ کر دیا جائے. اب آپ اندازہ کریں کہ شہید کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرضہ کے. اب اس میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑی اچھی بحث کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی, مسلم شریف کی روایت ہے کہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرضہ کے. تو انہوں نے کہا جو دوسری حدیث آتی ہے کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو یہ کیا چیز ہے. تو مولانا نے اس کو تطبیق دینے کی کوشش کی ہے. حضرت نے فرمایا کہ شہید حقیقت یہ ہے کہ شہید کے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کرتا ہے. تو جن یہ حقوق ہوئے نا, ان سے یہ حقوق العباد ہوا, بندے کا حق ہوا, اللہ کا حق نہیں ہوا, بندے کا حق ہوا. تو بندے کو حق کو پروردگار اعلیٰ معاف نہیں کرتا جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرتا.